بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بالآخر عمران خان حکومت کو آئینی ترامیم پاس کروانے سے ابھی تک رکوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ نے جیسے ہی 63A کا فیصلہ جاری کیا اور حکومت کو کہا کہ اب آپ جو ہے وہ منڈی کھول دیں ممبران اسمبلی کی اور انہیں خریدیں یا بلیک میل کریں، ووٹ لے لیں، میں نے آپ کو جائز حق دے دیا ہے کہ آپ آئینی طور پر ووٹ خرید کر آپ ووٹ کاؤنٹ کروا سکتے ہیں اور آپ آئینی ترامیم پاس کروا لیں۔ حکومت خوش ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر حکومت کے لیے پریشانی یہ بنی کہ ان کے اپنے بندے غائب ہو گئے۔ 2 قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا، ایک کاف لیگ نے اور ایک میاں نواز شریف نے، اور پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ سینٹ کے اندر سے بھی 2-3 سینیٹرز جو ہیں نون لیگ کے اپنے جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان آئینی ترامیم کے اوپر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اس کے بعد حکومت کے پاس نو ڈاؤٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں ایک ریلیف دے دیا بڑا کہ آپ بندے خرید سکتے ہیں، حکومت نے وہ کرنا تھا۔ لیکن پھر ایک پریشانی کہ آپ کتنے بندے توڑ سکتے ہیں، کتنے بندے، 4-5 کی بات نہیں ہے، آپ نے 12-14-15 بندے قومی اسمبلی سے توڑنے ہیں، پھر اس کے بعد 8 سے 10 لوگ آپ نے سینیٹرز توڑنے ہیں، کتنوں کو خریدیں گے، کتنوں کو بلیک میل کریں گے، کتنوں کی ماں بہن بیٹی کو اٹھائیں گے آپ۔ خیر ناظرین، ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، عمران خان نے آئینی ترمیم رکوانے کے لیے احتجاج کی کال دی، اور احتجاج کی کال دی تو آج تک چوتھا روز ہے احتجاج، ابھی تک عمران خان نے کسی کو احتجاج سے انہیں کال آف نہیں کیا گیا اور احتجاج جاری ہے، اور حکومت پریشان بھی ہے اور کنٹرول بھی نہیں کر پا رہی، اور یہ وہ لیڈرشپ کے بغیر احتجاج سٹل جو ہے وہ جاری ہے۔ 4 دن ہو گئے اور کل 5واں روز ہو جائے گا۔ ابھی تک انہوں نے اجلاس بلانا تھا ہفتہ اتوار یا سوموار کو اور آئینی ترمیم پاس کروانی تھی۔ اب جب احتجاج ہوا تو آج ہفتہ اور اتوار کا دن گزر گیا، تو سوموار کل آ رہی ہے، 2 دن آج تک تو ابھی تک تو نہ سیشن اس کا سینٹ کا سیشن بلایا گیا ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی کا، اور نہ ہی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہوگا اس کے بعد منظوری ہوگی آئینی ترمیم کے لیے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، پھر سینٹ میں پیش ہوگا، اور وہاں سے آپ نے 2/3 میجورٹی سے پاس کروانی ہے آئینی ترمیم۔ عمران خان نو ڈاؤٹ کہ اس نے انگیج رکھا اپنی احتجاج کی کال دے کر، اور پوری مشینری جو ہے وہ حکومت کا فوکس ہو گیا عمران خان کے احتجاج کو رکوانے کے لیے، اور اس طریقے سے عمران خان کامیاب ہو گیا کہ وہ آئینی ترمیم آج تک تو پیش نہیں کر سکے، اور کل تک بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس طلب کریں گے، اور جو صورتحال موجودہ حالات ہو گئے ہیں ملک کے، ابھی تک بہت مشکل ہے کہ وہ، اور تحریک انصاف کی عمران خان کی کوشش ہوگی کہ انہیں کسی طریقے سے 3-4 دن مزید جو ہے وہ انگیج کیا جائے اور یہ آئینی ترمیم جو ہیں وہ ڈیلے ہوں۔ پھر اگلے ہفتے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پھر کسی قسم کا کوئی سیشن نہیں ہو سکتا۔ تو اب بات کی بات ہے کہ آیا قاضی فائز عیسیٰ کی 25 تاریخ تک عمران خان یا مولانا فضل الرحمان کوشش کر کے لے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، وہ تو خیر، لیکن ابھی تک عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آگے علی امین گنڈا پور 28-30 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور حکومت نے اپنا پروپیگنڈا کرتے ہوئے 2 تصویریں وائرل کروائیں کہ جی یہ علی امین گنڈا پور داخل ہو رہے ہیں اور یہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک تصویر میں بلیک ڈریس ہے، دوسرے میں لائٹ بلیو کلر یا وائٹ کلر کا ہے، لیکن اس میں واضح نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور ہے۔ اور محسن نقوی صاحب نے کل کہا تھا، صحافی نے جب سوال پوچھا کہ بھئی علی امین گنڈا پور کہاں ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے کہا یہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور پھر اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا جی کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں ہیں۔ اب پھر فیصل واوڈا نے انہوں نے بیان دیا کہ جی انہیں کریم والی پیسٹی کھلائی جا رہی ہے اور وہ بالکل محفوظ مقام پر ہیں، ان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے اچھی۔ اب یہ انہوں نے بیان دیا، آج انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے کہ خبریں وائرل کروا کے، تصویریں چلوا کے، اور کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور تو خود چلے گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا۔ پھر محسن نقوی صاحب نے آج کہا جی کہ علی امین گنڈا پور ریاست کے اداروں اسٹڈی میں نہیں ہے، بلکہ پولیس جو ہے ان کو ڈھونڈ رہی ہے، پولیس چھاپے مار رہی ہے اور علی امین گنڈا پور فرار ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ناظرین، محسن نقوی صاحب نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، 4 کروڑ کی آبادی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ ایسا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ روایت پڑ گئی ہے کہ آپ مسنگ پرسن کے علاوہ آپ نے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اب اس کا جو کے پی اسمبلی کے اندر اجلاس جاری ہے، اس کے اندر سخت تقریریں کی جا رہی ہیں، اور ابھی حتمی قرارداد جو ہے وہ جو انہوں نے پاس کرنی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ابھی 7:30 کا ٹائم ہے، 7:30 پونے 8 کا ٹائم ہے، ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا ان کا۔ اسد کیسر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنل اپنا لائحہ عمل دیں گے پریس کانفرنس کر کے۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت نے ایک پروپیگنڈا کیا صبح سے کہ ایک پولیس اہلکار شہید ہوا، اور انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے چنگی نمبر 26 جو ادھر سے ہے
کے پی کا قافلہ آ رہا ہے تو وہاں سے ریزسٹنس کا سامنا ہوا. انہوں نے ہمارے پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. رات کو ان کی تشویشناک حالت تھی اور اس کے بعد صبح جو ہے ان کی شہادت ہو گئی. اور ایک ماسک والی جو ہے نا وہ تصویر وائرل کی گئی اور میڈیا کو دی گئی کہ یہ آپ چلائیں. دوپہر کو ان کا جنازہ تھا. اب جب جنازہ تھا تو اس کے بعد پھر آئی جی نے پریس کانفرنس کی, وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی. پاکستان کے پرچم میں ان کا جو ہے وہ ان کی میت کو, ڈیڈ باڈی کو لپیٹا گیا اور اس کے بعد ان کا جنازہ ہوا. جنازہ کرنے کے بعد, جنازہ ادا ہونے کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اور آئی جی اسلام آباد انہوں نے بڑی یعنی کہ نا مگر مچ کے آنسو بہانے کی بڑی کوشش کی بیچارے نے, لیکن وہ نہیں بہا سکے, لیکن انہوں نے ایکٹنگ پوری کر دی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو رپورٹرز ہیں کور کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے یا بعد میں وہی آئی جی صاحب جو مگر مچ کے آنسو بہانے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس طریقے سے ہوا ہے, وہ وہاں خوش گپیوں میں مصروف تھے. ناظرین, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. 3 مہینے کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا, وہ جو اہلکار تھے, تو ان کی ڈیتھ یہ ہوئی. اب یہ بھانڈا کیسے پھوٹا کہ جو ان کا بیٹا ہے جو اہلکار شہید ہوئے ہیں, ان کے بیٹے نے جو تعزیت کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے, انہوں نے کہا جی, ان کے بیٹے نے ان سے کہا جی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ رات کو جو شیلنگ کی تھی, جو حکومت پاکستان جو شیلنگ کروا رہی ہے تحریک انصاف کے کارکنان پر, وہ شیلنگ جو ہے ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا اپنی سیفٹی کا, جس کی وجہ سے وہ شیلنگ زیادہ ہوئی اور وہ جو آنسو گیس جو تھی اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور ان کی دماغ کی رگ پھٹ گئی. اب یہ وہ ان کا بیٹا بتا رہا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے کا یہ بیان تو آ گیا, وہ میڈیا پہ خبر بھی آ گئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر تمام رپورٹرز نے کور بھی کر دی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کو پریشر میں دے کے اس کے بیٹے کو پکڑ کے اس کو پریشر میں ڈال کر جو ہے وہ پریشر کے اندر جو ہے ان سے ایک اور سٹیٹمنٹ دلوا دی جائے کہ وہ بیان غلطی سے ہو گیا ہے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کروا سکتے ہیں یہ لوگ. تو خیر جو آنا تھا وہ تو منظر عام پہ آ گیا کہ اس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے نہیں مارا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت پاکستان شیلنگ کر رہی ہے وہ ایکسپائر شیل مارے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پولیس کے پاس, رینجرز کے پاس جو ہے کسی قسم کا اکوپمنٹ سیفٹی نہیں ہے. کچھ کے پاس ہے, کچھ کے پاس, موسٹلی پولیس کے پاس جو ہے وہ اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی سیفٹی کر سکیں. کیسے انہوں نے سیفٹی کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی, تو یہ تو سب کو پتہ ہے. تیسرا ناظرین ایک ان سے ہوا کہ عظما خان اور علیمہ خان, عمران خان کی 2 بہنیں, انہیں پرسوں گرفتار کیا تھا, اور وہ پورے میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دکھایا کہ کس طریقے سے لیڈیز پولیس ان کو لے کر گئیں, اور ان کے ہاتھ میں نہ کوئی جھنڈا تھا, نہ کوئی تحریک انصاف کا ڈنڈا تھا. اور جو آج ایف آئی آر کاٹی گئی 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے. کل تک, آج دوپہر تک جو ہے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ علیمہ خان اور عظما خان کدھر ہیں, لیکن آج دوپہر کو جو ہے انہیں پیش کیا گیا اور ایف آئی آر سامنے منظر عام پر آئی. اس کے اندر 18 دفعات جو ہیں ایف آئی آر میں ان کی دفعات لگائی گئی ہیں, جس میں انہوں نے کوئی 500-600 بندے لے کر آئے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, ڈنڈے بھی تھے, کیلوں والے جھنڈے بھی تھے, اور جتھا آیا, پولیس پر اٹیک کیا, پولیس افسران کی, پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ شیل کیے, پیٹرول بم تھے, پتہ نہیں کیا کیا. ایف آئی آر کے اندر نا ایک مزاحیہ ایف آئی آر کاٹی گئی کہ آپ ایف آئی آر کاٹنے والے بھی پتہ نہیں کوئی پی کر بیٹھے ہوئے بیچارے, کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار 2 اگر خواتین ہیں تو وہ اتنا جتھا لے کر آئی ہیں, اور پھر آپ کا میڈیا, آپ کے ہی بھیجی ہوئی تصویریں یا جو وہ لائیو میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ خواتین جا رہی ہیں, 2 لیڈیز پولیس جو ہیں ان کو لے کر جا رہی ہیں, اور وہ اسمائل دیتی ہوئی جا رہی ہیں. ان کے پاس یعنی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ان کو انسداد دہشت گردی کا ان کے خلاف پرچہ کاٹا گیا. اور وہ کیا ہونا ہے, وہ ابھی آپ نے جسمانی ریمانڈ لے لیا, کیا ہو جانا ہے. اس کے بعد جب ہائی کورٹ کے اندر, کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے تو وہ انہوں نے پہلی دن ہی اڑا کے رکھ دینی ہے, سائڈ پہ رکھ دینی کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کس طریقے کی ایف آئی آر. عوام کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے, اور ایف آئی آر یہ جس طریقے سے کاٹتے جا رہے ہیں وہ ڈر خوف تو ختم ہو گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر. تو آپ یہ جتنی مرضی آپ دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹ لیں, کب تک کاٹیں گے, کب تک یہ ظلم ہوگا. تو ایک دن جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ تو انشاءاللہ تعالی ہونا ہی ہونا ہے. ناظرین, اب تک کی یہ صورتحال تھی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.